بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے۔ خاص طور پر ان دوستوں کے لیے دعا جو ہمارے وظائف کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے اور ان کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ایک مکالمہ بیان کیا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بیان کیا جائے گا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے کس کے پاس جھنڈا ہوگا۔ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع، اور ان میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر ان میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے۔ زبان بند مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو، ہم قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں جو سوال کروں گا کیا تو جواب دے گا؟ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید نے کہا، اور میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ یہودی عالم نے کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ کہنے لگا کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، لوح، قلم، کرسی، تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ کہا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا، 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا، 6 دن میں زمین آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، اس میں 10واں نہیں تھا۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کا کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا، وہ بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہا کہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، 12 مہینے رکھیں، 13 نہیں۔ 13 کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ 14 کہا، بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود ہی سوال کیا۔ القرآن، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ 15 کہا، بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ 16 کہا، سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعہ کا دن۔ 17 کہا، بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ 18 کہا، بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ 19 کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ ان کیدکن عظیم۔ القرآن، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی کوئی اور چیز سوائے عورت کے، جو بڑوں بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ 20 کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، والصبح اذا تنفس۔ میرا رب کہتا ہے، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔
21 کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیز ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی۔ فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ 22 کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، القرآن۔ 30واں کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ 24 بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی۔ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ 25 کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کر کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ 26 کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی۔ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا سوالات تو اور بہت سے ہیں مگر وقت بہت ہو گیا۔ اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید نے کہا حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو، صرف ایک سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے۔ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جناب مجھے سارا پتہ ہے، جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ مجمع میں سے آواز آئی اگر تو کہے گا تو مانیں گے۔ کہنے لگا تو پھر سنو، جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔